السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی چوتھے رکوع کی تلاوت، تفسیر اور ترجمہ اور مختصر سی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب اس کی تفسیر کی جائے گی اور احکامات و مسائل بیان کیے جائیں گے آج سے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ کی خاص و عام نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ناشکری اور نافرمانی سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس آیت سے یعنی پوری 10 آیتوں کا آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اسی سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، کیونکہ نعمت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک صوری یعنی محسوس، کھانا پینا، روپیہ پیسہ، مکان جائیداد وغیرہ، دوسری معنوی جیسے عزت و آبرو، مسرت، علم۔ تو پچھلی آیات میں صوری اور ظاہری نعمتوں کا ذکر تھا، اور ان 11 آیتوں میں معنوی نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو دولت علم دی، مسجود ملائکہ بنانے کی عزت دی، یعنی اور تم کو ان کی اولاد میں ہونے کا فخر عطا کیا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جب تخلیق آدم اور دنیا میں اس کی خلافت قائم کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے بظاہر ان کا امتحان لینے کے لیے اس ارادے کا ذکر فرمایا، جس میں اشارہ یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ فرشتوں نے رائے یہ پیش کی کہ انسانوں میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فساد اور خوریزی کریں گے، ان کو زمین کی خلافت اور انتظام سپرد کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کام کے لیے تو فرشتے زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں کہ نیکی ان کی فطرت ہے، برائی کا صدور ہی ان سے ممکن نہیں، وہ مکمل اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں، دنیا کے انتظامات بھی وہ درست کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے غلط ہونے کا اظہار اول ایک حاکمانہ طرز سے دیا کہ خلافت ارضی کی حقیقت اور اس کی ضروریات سے تم واقف نہیں، اس کو میں ہی مکمل طور پر جانتا ہوں۔ پھر دوسرا جواب حکیمانہ انداز سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر ترجیح اور مقام علم میں آدم علیہ السلام کے فائق ہونے کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور بتلایا گیا ہے کہ خلافت ارض یعنی زمین کی خلافت کے لیے زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا جاننا ضروری ہے، اور فرشتوں کی استعداد اس کی متحمل نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ سوال یہاں پر ایک یہ پیدا ہوتا ہے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق گفتگو فرشتوں سے کس مصلحت پر ہوئی تھی، کس مصلحت پر ان کی گفتگو، اللہ کی گفتگو مبنی تھی؟ تو یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس واقعہ کا اظہار کس حیثیت سے تھا؟ کیا ان سے مشورہ لینا مقصد تھا، یا محض ان کو اطلاع دینا تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرنا تھا، یا فرشتوں کی زبان سے اس کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضروریات تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کے سب پہلو کسی پر روشن نہ ہو اور اپنے علم و بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اس لیے دوسرے عقلاء اور اہل دانش سے مشورہ کیا جاتا ہے، یا ایسی صورت میں جہاں حقوق دوسروں کے بھی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جیسے دنیا میں عام رائج ہے۔ اور بظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ جل شانہ خالق کائنات ہیں، ذرہ ذرے کا علم رکھتے ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے مشورہ لیں؟ اسی طرح یہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہو یا پارلیمانی نظام ہو کہ تمام ارکان کے مساوی حقوق ہیں اور سب سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق اور مالک ہیں، فرشتے ہوں یا جن و انس، سب ان کی مخلوق و مملوک ہے، کسی کو حق نہیں کہ وہ ان کے کسی فعل کے متعلق سوال بھی کر سکیں، آپ نے یہ کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہاں مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر
صورت جو ہے وہ مشورے کی بنائی گئی ہے، جس میں مخلوق کو مشورے کی طریقے کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، دینا مقصد ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت قرآن میں فرمائی گئی ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی، تمام معاملات، ان کے تمام پہلو آپ کو بذریعہ وحی بتلائے جا سکتے تھے، مگر آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ کو بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی۔ تو غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم مشورے کا حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ، خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اور زیادہ جاننے والا کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ اور فرشتے، تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت بھی اس طرح کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے متعلق جو ہے فرشتے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرشتے کہا بھی کرتے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا ولا اعلم، کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل اور عالم یعنی زیادہ جاننے والا پیدا نہیں کریں گے۔ تو جل شانہ کے علم میں تھا کہ ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل و عالم ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت و نیابت کا خلعت عطا کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور زمین کے نائب بنانے کا ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے خیال کا اظہار کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم و بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا کہ جس مخلوق کو اب خلیفہ زمین میں بنا رہے ہیں اس میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہ خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا۔ اس کے بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید اور عبادت و اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، اور بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے معاذ اللہ جل شانہ کے فعل پر اعتراض نہیں ہے کہ فرشتے ایسے خیالات و حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصد محض دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے موجود ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا، اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو حق تعالی شانہ اجمالی طور پر فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہیں، اس کی پوری حقیقت کو ہی ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کو اس کا کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعہ کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خواص و آثار، جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم علیہ السلام ہی میں عطا کی گئی ہے، آدم علیہ السلام ہی کے اندر ودیعت کی گئی تھی، فرشتوں کی فطرت و جبلت اس کے مناسب نہ تھی، وہ سب آدم علیہ السلام کو سکھائے اور بتلائے گئے تھے۔ دنیا کی نافع اور نقصان چیزیں اور ان کے خواص آثار، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج و طبع اور ان کے آثار، ان چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملکی متحمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، نفسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس بدن پر کیا اثر ڈالتا ہے۔ غرض زمینی مخلوقات کے نام اور اس کی خاص کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم علیہ السلام کو ہی سکھلایا جا سکتا تھا، انہی کو سکھلایا گیا۔ پھر قرآن کی کسی تصریح یا اشارے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کو یہ تعلیم جو ہے کسی تنہائی میں فرشتوں سے علیحدہ دی گئی۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، مگر اس تعلیم سے فائدہ اٹھانا آدم علیہ السلام کی طبیعت میں تھا، وہ سیکھ گئے۔ فرشتوں کی فطرت جو ہے
میں نہ تھا وہ نہ سیکھ سکے، اسی لیے یہاں تعلیم کو آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا، اگرچہ یہ تعلیم فی نفسی عام تھی، آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت ہی عمل میں نہ آئی ہو، بلکہ آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان چیزوں کا علم شروع ہی سے ودیت کر دیا گیا ہو۔ جیسے بچہ ابتدائی ولادت میں ماں کا دودھ پینا جانتا ہے، بطخ کا بچہ تیرنا جانتا ہے، اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، فرشتوں کا مزاج طبیعت بدل کر ان کو بھی یہ چیزیں سکھا سکتے تھے، تو ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو ہی انسان کیوں نہ بنا دیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلت و فطرت کو بدلا جاتا تو پھر فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہی ہو جاتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمینی مخلوقات کے نام اور ان کے خواص و آثار کا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا، جو فرشتوں کے بس کا نہیں تھا۔ پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے کر کے سوال کیا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سے زیادہ کوئی مخلوق زیادہ جاننے والا اور زیادہ افضل پیدا نہیں ہوگی، یا یہ کہ زمین کی خلافت و نیابت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ جن پر خلیفہ زمین کو حکومت کرنا ہے۔ یہاں سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محکوم رعایا کے مزاج و طباعی سے اور ان کے خواص و آثار سے پورا واقف ہو، اس کے بغیر وہ ان پر عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک سے کیسی اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اسی واقعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نیابت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کے استعمال کے طریقوں اور ان کے ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس خدمت کے لیے زیادہ مناسب ہیں، تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتلاؤ۔ تو فرشتوں کا اظہار رائے چونکہ کسی اعتراض یا فخر، غرور یا اپنا استحقاق جتلانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ محض اپنے خیال کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تھا، اس لیے فوراً بول پڑے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کا حاصل اپنے خیال سے رجوع اور اس کا اقرار تھا کہ زیادہ علم اور افضل مخلوق بھی موجود ہے، اور یہ کہ زمین کی نیابت کے لیے وہی موزوں ہے۔ دوسرا سوال اس جگہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اس کی کیسی خبر ہوئی کہ انسان خوریزی کرے گا، یا فرشتوں کو کس طریقے سے ان کو خبر ہوئی؟ کیا انہیں علم غیب تھا یا محض اٹکل اور تخمینہ سے انہوں نے یہ سمجھا تھا؟ اس کا جواب جمہور محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے، جیسا کہ بعض آثار میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو خلیفہ زمین بنانے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے اس خلیفہ کا حال دریافت کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان کو بتلایا۔ تو اس سے فرشتوں کو تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد و خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو نیابت زمین کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ تو اسی کا ایک جواب تو حضرت حق جل شانہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کے علمی تفوق کا اظہار فرما کر دے دیا گیا، اور فساد و خون ریزی سے جو شبہ اس کے استحقاق نیابت پر کیا گیا تھا اس کا جواب انی اعلم ما لا تعلمون میں اجمالاً دے دیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس چیز کو تم نیابت و خلافت کے منافی سمجھ رہے ہو، در حقیقت وہی اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نیابت زمین کی ضرورت ہی رفع فساد کے لیے ہے، فساد کو دور کرنے کے لیے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ اور نائب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غرض یہ بتلا دیا گیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتے پیدا کر دیے سے کسی گناہ خطا کا صدور ہی نہیں ہو سکتا، اس
جس طرح اس نے شیاطین پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بھلائی کی صلاحیت نہیں، اسی طرح ایک ایسے مخلوق بھی پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے کہ جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، جو جذبات شر کو مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھے، رضائے خداوندی کا خلعت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو کل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔